ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے. سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں. یہ ہے موٹو کا فرق، اور یہ ہے موٹو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء، یتامى، مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں. یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر،
اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے، نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ پیشنز، جذبات، نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ